السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ہم بھی خیر خیریت سے ہیں۔ آج کے دن کی جو نیو ولاگنگ کی جو سٹارٹ لیا ہے وہ ہم نے لیا ہے مارکیٹ سے۔ آج بچوں کی عید کی شاپنگ کرنی ہے۔ بچے ہیں، بچوں کے تو عید کے سوٹ لینے پڑتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں، ظاہری بات ہے بچوں کی عید ہے۔ فاطمہ نے کہا تھا کہ میرا پنک فراک لے کے آنا ہے، تو فراک تو میری بجٹ کے بہت باہر تھا۔ پھر سوچا کپڑے لے کے اس کے سٹچ کروا دوں گی۔ حرم کا فراک لے لیا، عبد الرحمن کا سوٹ، ذکریہ کا، سب کے ایک ایک سوٹ لے لیا۔ جب عید ہوتی ہے چھوٹی تب تو خیر سبھی پیسے دے دیتے ہیں، کوئی عید کے نظریے سے دے دیتا ہے، کوئی بچوں کی ہیلپ کے نظریے سے دے دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے یا کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ چھوٹی عید پہ تو خیر بہت ہیلپ مل جاتی ہے، تو ایزیلی عید کی تیاری ہو جاتی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے بڑی عید ہے، سب نے اپنی قربانی بھی لینی ہوتی ہے۔ تو بچوں کے کپڑے لے لیے، اب یہ نہیں پتہ منتھ کیسے گزرنا ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ 100 وسیلے بنانے والے ہیں، اللہ ہی سب کرنے والے ہیں۔ گھر آئی تھی تو سوچا کوکنگ کر لوں، دال بنانی تھی تو مرچیں ٹماٹر ختم تھے، وہ لینے جا رہی ہوں۔ اب عریش کو سوٹ تو پسند آ گیا، اب دوپٹے کی فرمائش ہے، پھر اب آہستہ آہستہ دوپٹہ بھی لے کے دوں گی۔ منتھ میں دیکھوں گی گنجائش نکلے گی انشاءاللہ۔ تو بعد میں یہ کر رہی تھی کہ سب نے قربانیاں لیتی ہوتی ہیں۔ آج کل حالات ایسے ہیں، سب کا گزارا پتہ نہیں کیسے ہوتا ہے۔ جو ہیلپ کر رہے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جب تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے خرچہ کر لیتی ہوں تو پھر مجھے ہی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے منتھ کیسے چلانا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ہیلپ بھیج دو، اللہ کی ذات ہے، اللہ نہیں کرنا ہے سب کچھ تو مرچیں ٹماٹر ختم تھے، سبزی والی ریڈی پہ پہنچ گئی ہوں آپ سے باتیں کرتی کرتی۔ تو مرچیں ٹماٹر لیے، نیمبو لیے، سب لے کے پھر گھر کے لیے نکلی۔ پہلے تو عبد الرحمن ہوتا ہے تو وہ لے آتا ہے سبزی عبد الرحمن۔ پھر آج اسکول تھا، مجھے اچانک ہی پھر پتہ لگا کہ سب ختم ہوئے ہوئے، جو فریج میں سے نکالنے لگی۔ پھر میں نے کہا جا کے فٹافٹ پکڑ کے لے آتی ہوں۔ تو میں بازار تھی، مجھے بتانا یاد ہی نہیں، میں ذکر کر رہی ہوں کہ مجھے بھائی کی کال آئی عرفان کے تایا کے بچے ہیں تائی کے بچے بہت اچھے ہیں، تایا جی اللہ جنت نصیب کرے، ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے۔ تو وہ بھائی ارسلان کی مجھے کال آئی، بڑے پیارے اچھے بھائی ہیں میرے، کہ باجی میں آپ کے لیے فریج میں کچھ رکھ کے گیا ہوں، آپ تو گھر پہ نہیں تھی۔ میں نے کہا ہیلا لگتا ہے تائی نے کڑی بھیجی ہے۔ تو وہ فریج کھولی تو کوک تھی، کوک ان کو پتہ مجھے بہت پسند ہے، پھر ان کا میں نے بہت شکریہ ادا کیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی پیاری آتی ہیں، بہنوں کو بھائیوں پہ پھر لاڈ آتا ہے۔ بہت اچھے بہت پیارے بھائی ہیں میرے، تائی کے سارے بچے شکر اللہ کا بہت اچھے ہیں، سبھی اچھے ہیں، تائی کے بچے اسپیشلی بہت اچھے ہیں۔ لے جی ہم سبزی لے کے گھر آ گئے، اب دال کی تیاری کرتے ہیں۔ تھوڑا سا چکن بچا کے فریج میں رکھا تھا، اور امی پتہ نہیں کب سے لیگ جمع کر رہی تھی، ان میں سے 2 لیگ نکلے، پھر میں نے وہ بھی ڈال دیے۔ آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں کہ آپ لوگ دال کیسے بناتے ہیں، بھائی میں تو دال سب کچھ اکٹھا نمک مرچ ٹماٹر پیاز سوکھا دھنیا وغیرہ ڈال کے اکٹھی رکھ دیتی ہوں، پریشر لگاتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں تڑکا لگاتی ہوں۔ میں تو دال ایسے بناتی ہوں، آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں کیسے بناتے ہوں گے مونگی مسروں کی دال۔ تو امی کو میرے ہاتھ کی دال بڑی پسند ہے، تو امی نے جب مجھے دال کا ہے امی کے ہوتے مجھ سے نمک تیز ہو جاتا تھا، امی نے کہنا چل کوئی نہیں عائشہ ہو ہی جاتا ہے، اتنا ہو ہی جاتا ہے، لیکن پھر مجھے بڑا گلٹی فیل ہوتا تھا کہ امی نے کہا ہے تو ایسی بن گئی، نہیں تو زیادہ تر امی ادھر آ کے کوکنگ خود ہی کرتی ہیں۔ تو میں تڑکا تو زیادہ تر میں لگاتی ہوں پیاز کا، تھوڑا سا زیرہ اور لہسن مجھے تھوڑا تھوڑا اس کو فرائی کرتی ہوں، زیادہ فرائی نہیں کرتی، مجھے ہلکی ہلکی لہسن کی فرائی کی اسمیل بہت اچھی لگتی ہے دال میں تو پھر مزہ بھی آتا ہے کھانے کا۔ مجھے لہسن ادرک ویسے ہی پسند ہے، لیکن امی بہت ڈالتی، میں امی کے مقابلے میں تو آدھا بھی نہیں ڈالتی۔ تو یہ دیکھیں میں اب تڑکا لگاتی ہوں، پھر میں آپ کو دال کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی۔ دال بنی تو مزے کی تھی۔ تو یہ دیکھیں جی دال کی لک، اب ہم اس کو لگاتے ہیں تڑکا، پھر ہم اس کو کھانے کے لیے تیار کریں گے۔ آٹا نکالا تو آٹا کی شکل ہی بتا رہی تھی کہ میں خمیرہ ہو گیا ہوں، اور مجھ سے تازہ آٹے کی روٹی بالکل بھی نہیں بنتی، بالکل نہیں بنتی۔ اب سوچوں اب کیا کروں، اب سوچا پھر بچے آتے ہیں تو جا کے تندور سے روٹیاں لے آئیں گے، پھر میں نے موٹی موٹی روٹیاں بنا کے رکھ دی، میں نے کہا خود ہی چاند پورے میں چلی جائیں گی۔ 2-3 دفعہ ایسے آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے چھت پہ رکھ کے آئی ہوں، کبھی پرندے کھا لیتے تو کبھی وہیں سوکھ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی جناب
دال کی شکل دیکھیں، دیکھ کے بھی آپ لوگوں کا بھی کھانے کو دل کرے گا آپ لوگ بھی دال بنانے کا ارادہ رکھیں گے۔ خیر کوکنگ کر کے فارغ ہوئی ہوں تو کپڑوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے تہہ لگانے والا، لیکن ابھی نا میں تہہ لگا نہیں سکتی، وہ اس وجہ سے کہ میں نے بچوں کے کرنے ہیں کپڑے استری۔ تو کپڑے استری کرنے کے بعد پھر میں نے حرم کو لے کے آنا ہے، بہت بیزی شیڈول ہے، پھر حرم کو لا کے ان کو کھانا شانا کھلا کے ان کو اکیڈمی بھیجنا ہے، پھر فری ہو کے کپڑے تہہ لگاؤں گی۔ پھر باقی گھر کی صفائیاں تھوڑی بہت کی ہوئی ہیں، تھوڑی بہت رہتی ہیں۔ میرا ولاگ اچھا لگے ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔